آگے بڑھے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاحت کے عالمی دن پر پیغام میں کہنا ہے کہ دنیا میں سیاحت ایک متحرک شعبے کے طور پر ابھر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج اقوام متحدہ کے تحت سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سیاحت کے عالمی دن کا موضوع سیاحت اور امن اہم پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قدرت نے پاکستان کو سرسبز میدانوں، دریاؤں اور پہاڑی سلسلوں سے نوازا ہے۔ پاکستان مہر گڑھ، موہنجودڑو، ہڑپا اور گندھارا جیسی قدیم تہذیبوں کا مسکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیاحت کی صنعت میں کاروباری اقدامات کو فروغ دے رہی ہے۔ سیاحوں کے لیے دوستانہ ویزا کا نظام لائے ہیں۔ 126 ممالک کے سیاح بغیر فیس کے فاسٹ ٹریک ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سیاحت کے دن کے موقع پر کہا کہ دنیا میں سیاحت ایک متحرک شعبے کے طور پر ابھر رہی ہے۔ آج اقوام متحدہ کے تحت سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حکومت سیاحت کی صنعت میں کاروباری اقدامات کو فروغ دے رہی ہے۔ مزید کہا کہ 126 ممالک کے سیاح بغیر فیس کے فاسٹ ٹریک میں ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ IMF قرض پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا۔ پاکستان زرعی شعبہ، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات، وفاقی حکومت کا ڈھانچہ کم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان نیشنل فائنانس ٹیکس پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان توانائی کے شعبے کو GDP کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں دے گا، نہ ہی IMF پروگرام کے درمیان ضمنی گرانٹس جاری کی جائے گی۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پیکج لائے گی۔ توانائی شعبے کے پاور پرچیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کا تعاون IMF پروگرام کی منظوری کی وجہ بنا۔ ملک کی معیشت 4% سے اوپر جائے تو ترسیلات زر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ملک کی معیشت کو برآمدی معیشت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تنخواہ دار اور مینوفیکچرنگ طبقے پر ڈالا گیا اضافی بوجھ کم کیا جائے گا۔ ریٹیلرز، ہول سیلرز، زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کے بعد ملک کو 3 سال میں آگے لے کر جائیں گے۔ ٹیکس نہ دینے والوں کو حراست میں لیے بغیر ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ جیسے ہی شرح نمود جو ہماری GDP گروتھ ہے وہ 4% سے اوپر جاتی ہے، we put the step on the pedal, we get into a balance of payment problem and then we run back into the lender of the last resort. تو ہم نے اس کو اسٹرکچرلی اس DNA کو چینج کرنا ہے to become an export led economy۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ ایگریکلچر، ریٹیل، ڈسٹریبیوشن، ہول سیلرز اور ریئل اسٹیٹ ہے، یہ سیکٹرز کو ہم نے نیٹ میں لانا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں رہی ہے کہ کوئی اس ملک میں نان فائلر رہے۔ IMF نے کہا ہے کہ مہنگائی میں نمایاں کمی کے باوجود پاکستان کو کمزور حکمرانی سمیت دیگر بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی۔ مزید بھی دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے۔ IMF اعلامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا۔ اس پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق مناسب مالیاتی اور مانیٹری پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد ملی۔ اس عمل سے زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا۔ اسٹیٹ بینک نے جون سے اب تک پالیسی ریٹ میں 450 بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق مشکل کاروباری ماحول کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ٹیکس بیس تنگ ہونے کی وجہ سے مالیاتی پائیداری، سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہے۔ اگر مناسب اصلاحاتی ایڈجسٹمنٹ پر زور نہ دیا گیا اور اصلاحات نہ ہوئیں تو پاکستان کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے۔ IMF کے نئے قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی ہے۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا۔ اگر ان کی فیملی FIR نہیں کٹواتی تو حکومت سندھ FIR کٹوائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں ثابت ہو گیا پولیس مقابلہ جعلی تھا، اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کی
یقین دہانی کراتے ہیں ڈاکٹر کے اہل خانہ کے لیے معاوضے کا اعلان وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے۔ ان کی فیملی جلد از جلد FIR کٹوائے، اور اگر ان کی فیملی نہیں کٹوائے گی تو یقیناً اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اور اسٹیٹ یقیناً وارث ہے اس ملک کی عوام کی، اور اس میں یقیناً اسٹیٹ ہی پھر FIR کٹوائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے ٹوٹلی اٹ از پرٹین ٹو انکاؤنٹر۔ معاوضے کا اعلان چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ چیف جسٹس جس جج کو چاہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کریں، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات کے جوابات دے دیے۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی وجوہات بھی بتا دیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کے دو بڑوں کی ایک آپس میں خط و کتابت، جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جوابات۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ججز کی شمولیت بارے میں بھی واضح کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے وجوہات بیان کر دی۔ بیان کردہ وجوہات میں بڑی وجہ ان کے رویے کو قرار دیا۔ چیف جسٹس نے تحریر کردہ خط میں موقف اختیار کیا کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز کے ساتھ رویہ انتہائی درست تھا۔ ساتھ ہی لکھا کہ جسٹس منصور یاد رکھیں، یہ سب میں آپ کے اصرار پر بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے۔ چیف جسٹس نے لکھا کہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں۔ جونیئر جج کو کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے سوال پر چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شمولیت کا کہا گیا، لیکن انہوں نے معذرت کی، جس کے بعد جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں واضح کر دیا کہ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں۔ بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے نظر ثانی درخواست دائر کر دی، جبکہ الیکشن کمیشن نے بالآخر مخصوص نشستوں پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ ابراہیم عباسی رپورٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر نظر ثانی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن اگر 14 ستمبر کے حکم نامے پر عمل درآمد کرتا ہے تو یہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہدایات سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن تحریک انصاف کے درست پارٹی سٹرکچر کی عدم موجودگی میں امیدواروں کی وابستگی کیسے معلوم ہوگی؟ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بالآخر مخصوص نشستوں کے معاملے پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے تفصیلی آرڈر پر غور کیا گیا۔ وضاحتی آرڈر میں چند پوائنٹس پر ریویو داخل کر دیا گیا۔ سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ لگتا ہے حکومت لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت نہیں دے گی۔ حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ سب کے سامنے ہے۔ احتجاج بنیادی حق ہے، جمہوریت میں اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ PTI کا ورکر اور قیادت جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حکومت جتنے مرضی چاہے کیس بنا لے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سمجھتے ہیں آزاد عدلیہ کی بدولت ہی بانی PTI کی رہائی ممکن ہے۔ حکومت اپنا زور آزمائے، ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیاقت باغ راولپنڈی میں یہ جلسہ کرنے کے لیے NOC نہیں دیں گے، تو پھر اب یہ ایک احتجاج ہوگا اور پنڈی میں ہوگا اور لیاقت باغ میں ہی ہوگا، اور حقیقی عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، آئین کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دن میں رہا ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہمارے آئینی حق یعنی کہ احتجاج کو، وہ بھی ہمیں ہمارا آئینی حق بھی دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ جیلیں بھرنا چاہتے ہیں، تو سو بسم اللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا نہ ورکر ان کی جیلوں سے ڈرتا ہے، نہ ان کی گیدڑ بھپکیوں سے ڈرتا ہے۔ PTI رہنما خدیجہ شاہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کو احتجاج میں ورکر کی حیثیت سے گئی تھی، کسی کے کہنے پر نہیں۔ گرفتار کرنے سے پہلے مجھ پر کوئی FIR درج نہیں تھی۔ بغیر کسی ثبوت کے میرے بھائی اور میرے شوہر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جیل میں 1 مہینے تک کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ خدیجہ شاہ کا کہنا تھا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ بانی PTI نے آپ کی ذہن سازی کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے۔
9 मई کو میں ایکچولی اپنے کام پہ جا رہی تھی جب میں نے اپنا ٹویٹر دیکھا تو اس کے اوپر کال پی ٹی آئی آفیشیل پہ دی گئی تھی، اور جب میں گلبرگ مین بولیوارڈ پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ جو تھا وہ اوریگا مارکیٹ کے تھوڑے آگے جمع ہوا تھا. There was a raid at my house, at my parents' home in Kent. میرے والد کو، میرے بھائی کو، اور my husband was also there. ان کو انہوں نے کسٹڈی میں لے لیا. وہ مجھے ATC لے گئے، وہ میرے سر پہ کالا کپڑا ڈال کے 1.5 months تک مجھے بس اس بیرک میں رکھا گیا. نہ میرا فیملی کے ساتھ کوئی انٹریکشن تھا. وہ کہتے تھے نا کہ آپ کی ذہن سازی ہوئی ہے، تو میرا یہی جواب تھا کہ میری کوئی ذہن سازی نہیں کر سکتا، میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں. پی ٹی آئی اور JJY کا مشترکہ طور پر آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر مرتضی کامران اپوزیشن کا متفقہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کریں گے. پی ٹی آئی اور JJY کے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے آئین کو پامال ہونے سے بچایا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. حکومتی اقدامات کی ہم مذمت کرتے ہیں. مولانا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر آئینی عدالت کے نام پر کوئی ڈرامہ قبول نہیں کریں گے. مولانا نے پہلے ایک بہت تاریک لمحے میں روشنی کا ہونے کا ثبوت دیا. اس رات جو ہونے جا رہا تھا، جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر، اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے اس دن پاکستان کے آئین کو مکمل طور پہ پامال ہونے سے بچایا. ہماری جو اقدار ہیں، شرافت کی اقدار، آئین کی اقدار، شریعت کی اقدار، مولانا ان پر ثابت قدم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سب کی مزاحمت کرتے ہیں. مولانا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اصولی طور پر ترمیم سے اتفاق کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت اور ججز کی تقرری کے طریقہ کار سے بھی اتفاق کرتے ہیں. اس کی جزیات اور تفصیلات وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کا استحقاق ہے. توقع ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں لے آئیں. نمبر ہمارے پہلے بھی پورے تھے. فرسٹ ویک آف اکتوبر ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کو ہاؤسز میں لے آئیں، دونوں ہاؤسز میں لے آئیں، اور انشاءاللہ نمبر ہمارے پہلے بھی پورے تھے. وہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ مولانا کو اور ایک دوسری جماعت کو بھی کچھ جو تھوڑے بہت تحفظات تھے ان کا ازالہ ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا میکسیمم اتفاق رائے ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. مولانا نے خود بارہا یہ کہا ہے کہ ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نہیں، الیکشن کمیشن ہے. ترامیم ہر چیز میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس وقت بچے کو پتا ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے اراکین کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر کے انہیں کڑی سزا دینی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ یہ سارے اختیارات آئینی عدالت کو دے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا 3 سال تک چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت سے انحراف پر مولانا فضل الرحمان کی جو پذیرائی ہوئی ہے اس کے بعد وہ اس قانون سازی میں کبھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے MOU سائن کیا تھا جس میں آئینی عدالت بنانے پر اتفاق ہوا تھا. اس نقطے کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں. یہاں لوگوں کو 20 سال انصاف نہیں ملتا. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف نہیں ملا تھا. افتخار چودھری اور ثاقب نثار عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں. قاضی فائز عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور علی خان، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں. کل PTI لیڈر نے جیل سے ایک جج کی حمایت کی. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ہمیشہ خود کو مظلوم ثابت کر کے چور دروازے سے اقتدار میں آتے رہے ہیں. ذاتی خواہشات پر فیصلے سنانے بند کیے جائیں. آئین کی کتاب کے تحت چلیں. پارلیمنٹ سپریم ہے. انصاف کی فراہمی کے لیے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی حمایت میں رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اس ملک میں ایک نہایتی اہم مقدمہ ہے جو کہ سب کے لیے آئے اوپنر ہے کہ زندگی میں انصاف نہیں مل سکا. ان کا عدالتی قتل ہوا. ایک عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے
شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا، افتخار چودھری اور ثاقب نثار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں. آپ کے قومی ہیروز، آپ کے نیشنل ہیروز کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ مخصوص ایک مائنڈ سیٹ والی جوڈیشری کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جسٹس قاضی فیض صاحب بھی اتنے ہی قابل محترم ہیں جس طرح ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاہ قابل محترم ہیں. 12 سال تک محترم آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے جیل میں رہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی ہم منصب کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے پاک برطانیہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا. ملاقات کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم نے پاکستان کو درپیش ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے آگاہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا. وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے، تدارک کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے عوامی روابط کے فروغ اور ترقی کے اہداف کے حصول کا عزم ظاہر کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی اور شریک چیئرمین بل گیٹس کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے پولیو کے خاتمے، ماں بچے کی صحت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا. وزیر اعظم نے اسٹیل میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ آئندہ نسلوں کو مہلک بیماری سے بچانے کے لیے ضروری ہے. بل گیٹس کی پولیو ویکسین پروگرام میں وزیر اعظم کی ذاتی نگرانی کی تعریف. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی شریک حیات ڈاکٹر سارہ نعیم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا. محفل میلاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا گیا اور روح پرور نعتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور انسانیت سے محبت کے فضائل کو اجاگر کیا گیا. ڈاکٹر سارہ نعیم نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے باہمی احترام، افہام و تفہیم، مہربانی اور ہمدردی کی عالمگیر اقدار کو فروغ دینے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا. ہائی کمشنر کی بیگم نے پاکستان جیسے متنوع معاشروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کے ساتھ رواداری، احترام اور منصفانہ سلوک پر زور دیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ وائس چانسلر کی تعیناتی کے معاملے پر میرا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں. میری خواہش ہے ان عہدوں پر اچھے لوگ تعینات ہوں. ایک کا نام بتا دیں جو میں لگانا چاہتا ہوں. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے وائس چانسلر لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی. سمری میں سب کچھ لکھ دیا ہے. آئینی عدالت ترمیم بارے ہم حکومت کے ساتھ ہیں. جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی حلف لے کر نام بتائیں. میرے پاس کسی نے 2 کروڑ روپے نہیں بھیجے. جس کو بھیجے ہیں اسی سے پوچھیں. ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی کولڈ وار نہیں ہے. اور سمری میں میں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ میری نہ کوئی خواہش ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی، نہ میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی کوئی وائس چانسلر لگانے کی، نہ میں کوئی وائس چانسلر لگانا چاہتا ہوں. میں تو حلف پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے انہیں 2 کروڑ بھیجا تھا. جس کو بھیجا تھا وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا تھا. اگر دیکھیں مجھے کسی نے بھیجا ہوتا تو میں پھر بتاتا کہ فلاں نے بھیجا. میرے پاس تو کسی کو جرت ہی نہیں ہے کوئی 2 کروڑ چھوڑ کے 2 روپے بھی بھیجے. جب کولیشن گورنمنٹ میں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو یہ آئینی ترمیم ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے گورنر پنجاب سے منسوب بیان کی تردید. عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورنر پنجاب سے متعلق اپنی مرضی کے وائس چانسلر لگانے کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، نہ اس پر سیاست کرنی چاہیے. مریم نواز نے پہلی مرتبہ شفاف طریقے سے وائس چانسلر کی تعیناتی کا عمل مکمل کیا ہے. این او سی نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے راولپنڈی جلسے کو احتجاج میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان تحریک انصاف کے مطابق انتظامیہ اور عدالتوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی. جلسے کے بجائے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست
واپس لے رہے ہیں۔ انتظامیہ اور عدالتوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی، جلسے کے بجائے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں۔ نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی نیلامی کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بڈنگ کی تاریخ 1 اکتوبر مقرر تھی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بڈنگ کی تاریخ 31 اکتوبر کر دی گئی۔ نجکاری کمیشن کے مطابق نیلامی کے لیے پیشگی رقم 28 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اچانک بولی کی تاریخ میں توسیع کس وجہ سے کی گئی، نجکاری کمیشن کا بتانے سے گریز۔ پی آئی اے خریداری کے لیے ایئر بلو، عارف حبیب، فلائی جنا، پاک ایتھنول، بلو ورلڈ سٹی اور وائی بی ہولڈنگز کنسورشیم میدان میں ہے۔ 1 لاکھ ایکڑ پر جھینگوں کی فارمنگ سے $1 ارب کا منافع ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں جھینگوں کی فارمنگ کا منصوبہ بہت مشکل تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے سیڈ اور فیڈ کی درآمد ختم ہونے سے جھینگوں کی فارمنگ متاثر ہوئی۔ 100 ایکڑ پر 100 ٹن کی فارمنگ کا منصوبہ شروع کیا۔ 100 ایکڑ کے اوپر 100 ٹن ہم نے پائلٹ کیے۔ یہ ایک مشکل پروجیکٹ تھا، آسان پروجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ شرمپ کا پاکستان کے اندر سروائیول ریٹ بہت کم تھا۔ ایکسپورٹ کے لیے آپ کو ویٹ چاہیے ہوتا ہے، اتنا بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ پوری اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چیزیں ریکوائرڈ ہیں کیونکہ ایک لوکریٹو پروجیکٹ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا اس کے اندر جو 30 to 40%، 30 انہوں نے کنزرویٹو کیا ہے، میرے اپنے اندازے میں 40% اس میں پروفٹ ہے۔ تقریباً 90 لاکھ ایکڑ لینڈ پنجاب میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سائٹ کراچی فیز 3 اور نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 3 کے قیام کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سائٹ کراچی فیز 3 کے قیام کے لیے دیہا، موچکو اور گبو پیٹ ضلع کیماڑی میں 2000 ایکڑ زمین الاٹ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی پورٹ ٹرمینل کو جام صادق پل سے ملانے والے ایکسپریس وے کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ کاٹی کے زیر اہتمام سالانہ عشائیہ میں شرکت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اس وقت انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی اور ترقی کا عمل جاری ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تحت انڈسٹریل اسٹیٹ 8 نوری آباد فیز 3 1150 ایکڑ اراضی پر قائم کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں صنعت کاری اور معاشی و تجارتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 14واں اجلاس ہوا۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے خصوصاً ضم اور جنوبی اضلاع میں امن و امان کے مسائل درپیش ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز امن و امان کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت پولیس کی استعداد کو بڑھانے کے لیے خطیر وسائل خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کرم میں امن و امان کا ایک مسئلہ حل چل رہا ہے، لیکن یہ دہشت گردی یا فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں، یہ فریقین کے درمیان زمین کا تنازع ہے جس کے پرامن حل کے لیے صوبائی حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ انتظامیہ اور پولیس کی کوششوں سے آج فریقین کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت جرگے کے ذریعے اس مسئلے کا مستقل حل نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ میر علی واقعے اس میں متاثر ہونے والی منڈی کو دوبارہ تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے نجوب میں قبائلی جرگے سے خطاب میں کہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت، تمام سیکیورٹی فورسز اور عوام مل کر امن کی شمع روشن کریں گے۔ قبائلی عمائدین اور عوام نے جرگے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عوام کو درپیش اجتماعی مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کر دیے۔ ایمبولینس فراہمی کے عوامی مطالبے پر وزیر اعلیٰ کے فوری احکامات، کوئٹہ سے آج ہی ایمبولینس ضلع شیرانی روانہ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر پولیس کو آرمڈ وہیکل فراہم کر دی گئی ہیں۔ جو ریزیڈینشل کالج میں تدریسی سٹاف کی فوری تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ میر سرفراز بگٹی کا خراسان میں مواصلاتی ٹاورز کی درستگی اور جو بائی پاس پر کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا بحالی امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ قبائلی عمائدین اور عوام کا تعاون باعث ستائش ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 8 ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے مختصر گفتگو میں کہا کہ رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 8 ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا، ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف
توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی، جس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل کے درخواست ضمانتوں پر دلائل مکمل ہو گئے، جبکہ ایف آئی اے وکلا ہفتے کے روز سے درخواست ضمانتوں پر دلائل دیں گے۔ ملزمان بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔